اب تک آج 21واں روز ہے اور بہت ایک کوہرام مچا ہوا ہے، قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں۔ اب تک جنگ بندی کیوں نہیں ہو پا رہی باوجود اس کے کہ دنیا اس وقت جنگ بندی کی بات کر رہی ہے؟ جی بیسیکلی اس کا جو ہے اس پارٹ آف اسرائیلی دائیوا پالیسی آج کی بات تو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس وقت ملٹری کانفلکٹ بہت انٹینس ہے اور یہ بن گوریا کے ٹائم سے چل رہی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی گھاس کاٹنا، اگر اس کو ہیبرو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی پالیسی یہ تھی کہ چونکہ ہم نے ان کو امپریزن کیا ہوا ہے، یہ ریئیکٹ کریں گے تو ان کی لان موئنگ کی جائے۔ تو فلسطینیوں کو وہ گھاس سمجھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ جیسے گھاس گرو کرے آپ اس کو مو ڈاؤن کر دیں۔ یہ فورتھ انتفاضہ ہے فلسطینیوں کی۔ تو میرے لیے تو یہ چھمبے کی بات نہیں ہے۔ دی اونلی تھنگ از کہ فلسطینیوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا جی کہ وار کو ہم لے کے جائیں گے اسرائیل میں، اینڈ دین لیٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی سی اٹ۔ اور جتنی قربانیاں پہلے دی ہیں لاکھوں میں، تو بھی ہزاروں میں مزید ہو گئی ہیں، جو بیسیکلی اس المیہ انسانی المیہ ہے، اور انسانی ضمیر بالکل سوچ چکا ہے، چاہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے چاہے وہ سے او آئی سی ہے، وہ ریئیکشن نہیں ہے جو آنا چاہیے تھا۔ سو ایک تو یہ ہے کہ اٹس پارٹ آف دا پالیسی۔ باقی جو ملٹری سچویشن ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں چانسز ہیں کہ وار ایکسپینڈ کرے گی، اینڈ دیٹس وائی جو ان کا گراؤنڈ اوفینسو ہے وہ ابھی تک ٹیک آف نہیں کر چکا۔ جہاں بھی انہوں نے ایفرٹ کی کافی ان کو مار پڑی ہے۔ تو گلف میں ابھی جو فورسز ایریڈ ہیں، اگر مجھے ٹائم دے جسٹ بریفلی ایکسپلین اٹ ان 1 منٹ کہ وہ صورتحال ابھی کس طرف جا رہی۔ اچھا، یہ گراؤنڈ اوفینسو کی، اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرنا جو 9/11 کے بعد امریکہ نے کی تھی۔ تو کس طرح کا نقصان خود اسرائیلی فورسز کو ہو سکتا ہے اگر وہ گراؤنڈ اوفینسو کی طرف جاتے ہیں تو؟ اگینسٹ اسرائیل اس میں 5 بڑے گروپس ہیں، جس میں حماس اور اسلامک جہاد ود ان پیلسٹائن کر رہی ہے، پھر سیریا میں بیسیکلی حزب اللہ کے گروپس ہیں اور آئی آر جی سی ہے، دین یو ہیو لیبنان میں حزب اللہ کے گروپ ہیں، اور پھر ایون عراق میں کتائب حزب اللہ کے نام سے بہت بڑا گروپ ہے، بس ڈرون بھی ہیں اور میزائل بھی ہیں، اور پھر ساؤتھ میں انصار اللہ ہے جو بیسیکلی ہوتی باغیوں پہ مشتمل ہے، اور ان کے پاس بھی لانگ رینج میزائل ہیں۔ پھر ایران آتا ہے جو لیٹر آن ان کیس کچھ مسئلہ بنتا ہے ان کی فورسز بھی آ سکتی ہیں۔ اور جتنا نقصان اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں پہ، اس کا رسپانس میں آئی تھنک یہ گروپس ابھی کچھ ایکٹیو ہیں اور کچھ ہوں گے، اور ابھی امریکن بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا عراق اور سیریا میں، اور ابھی آج آئی تھنک صبح جو ہے امریکہ نے پھر رسپونڈ کیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جو آئی آر جی سی 300 بھی موو کیا ہے کلوزر ٹو ڈماسکس، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس ابھی فلائی نہیں کر سکے گی ناردرن پارٹ آف اسرائیل میں، دیٹس وائی اسرائیلی ایئر فورس نظر بھی نہیں آئی۔ اور جو گراؤنڈ اسرائیل سر اگر گراؤنڈ اس کی طرف فورسز کو بڑھاتا ہے یا اس کا سوچتا ہے تو خود اس کے خلاف ملٹیپل محاذ جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے۔ جی ایگزیکٹلی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں جو امریکن بہت زیادہ ری انفورسمنٹ ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئر گروپس آ چکے ہیں میڈیٹرینین میں، اور گلف میں جتنے بیسز تھے ان کے اوپر تھارڈ ویپن سسٹم بھی آ گیا، بیکاز ابھی ان کو پتہ ہے کہ نیکسٹ فیز جو ہے سخت میزائل وارفیئر ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے آئی تھنک بورڈز کے ذریعے کوشش کی ہے، ان کی اسپیشل فورسز گئی تھیں کہ ساحل والی سائڈ پہ غزہ پہ اٹیک کیا جائے، لیکن وہ بھی خبر ہے کہ دے ہیڈ ٹو لیو دیئر اسلحہ اینڈ رن اوے۔ اور گراؤنڈ پہ 2 اٹیمپٹس کیے انہوں نے آرمر کے ساتھ، ٹینکس کے ساتھ، اور اس کی بھی ناکامی ہوئی ہے۔ اس طرح حزب اللہ نے کافی زیادہ، ابھی آپ دیکھیں اسرائیل جو لبنان بارڈر ہے دونوں طرف 30 کلومیٹر خالی ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ اسرائیلی جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ سو اٹس اے ویری سیریس سچویشن، اور ایک چنگاری جو ہے اس کو منی ورلڈ وار 3 بنا سکتی ہے۔ اچھا، اب خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عرب کنٹریز ہیں ان کے پاس پولیٹیکل چوائس کتنی محدود ہو جائے گی؟ جی عرب اسٹریٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ مصر میں آپ کو پتہ ہے اخوان کے بھی گروپس ہیں جو بیسیکلی مسلم بردرہڈ ہے۔ آلریڈی جارڈن میں اتنا پریشر تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ملکہ رانیہ کو آ کے بڑا سخت طریقے سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور سپورٹ کیا فلسطینیوں کو۔ پھر جارڈن کے کنگ نظر آئے یونیفارم میں، جارڈن میں صاف ظاہر فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اسی طریقے سے گلف میں بہت زیادہ پریشر ہے، قطر نے بڑا زبردست پلے کیا ابھی تک، ٹرکی نے اس میں پلے کیا رول اپنا، اور جو بیسیکلی اس میں جو مورل سپورٹ ہے، میڈیا سپورٹ ہے، اور اس وقت الجزیرہ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بیک اپ کریں، ان کو تھریٹ کیا گیا ڈائریکٹلی۔ ٹونی بلنکن نے کہا جی کہ آپ کو ٹون ڈاؤن کریں، اور اسرائیلی ایک ایکس وزیر اعظم ہے یار لیپیڈ، اس نے کہا جی کہ یہ آپ بالکل نہ دکھائیں۔ سو اگر لیٹ سے کوئی مورل سپورٹ یا میڈیا سپورٹ ہے اس کو بھی بند کرانا چاہتے ہیں، لیکن I don't think so. I think they have lost the media war. West اور Israel 80% war وہ ہار چکے ہیں. Nobody wants to see what is coming on BBC اور CNN. لوگ زیادہ TRT کو دیکھ رہے ہیں، الجزیرہ عرب چینلز کو یا مے بی پاکستانی چینلز کو۔ تو I think اس لحاظ سے یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ اسٹریٹ پہ جو عالمی ضمیر ہے وہ جاگ رہا ہے۔ یس لیڈرشپ ہیز اے پرابلم، وہ ہمیشہ رہا ہے، اور نارملائزیشن کی جو کوششیں ہو رہی تھی میرے خیال میں وہ ٹوٹلی ابھی سکٹل ہو چکی ہیں ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ۔ اچھا،
اب یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ جنگ کے لیے تیار ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طوالت پکڑ سکتی ہے؟ جی ان کی ڈیزائر تو تھی کہ آپ کو یاد ہوگا جب شروع ہوا تھا تو بنیامین نتنیاہو نے کہا تھا جی کہ ہم ہفتے میں اس کو ریپ اپ کریں گے. آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور جتنا آرڈیننس ڈالا گیا پھینکا گیا اٹ از ناؤ گیٹنگ ویری کلوز ٹو جو ہیروشیما پہ بام تھا جو انہوں نے پھینکا تھا. تقریباً اتنی آپ سے کہ انٹینسٹی کے ساتھ کلو ٹنز آف امونیشن فائر کیا جا چکا ہے. سو اٹس آلریڈی نیوکلیئر آپ کہہ لیں سائز آرڈیننس ڈلیور کیا گیا غزہ پہ. ویسٹ بینک میں بہت زیادہ کلنگ ہو رہی ہے ڈسپائٹ کہ وہ آلریڈی بیچارے وہ محدود ہیں اپنے گھروں میں. سو آئی تھنک یہ جو بھی پریشر ہے باقی متحرک گروپوں کا یہ شاید جنگ کا فیصلہ کرے گا اور اگر آگے جاتی ہے تو اسرائیل کی آئی تھنک مجھے زیادہ تباہی نظر آ رہی ہے. اوکے